ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی لائف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ اور یہ دنیا کی زندگی فرمایا یہ بہت جلدی ختم ہونے والی، بہت جلدی فنا ہونے والی۔ اور آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ میرے بندو آخرت بنا لو، مجھے راضی کر لو، مجھ سے صلح کر لو، دل کی تار مجھ سے جوڑ لو، مجھے راضی کر کے آ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ، یہ زندگی اور موت کا نظام اللہ نے چلایا ہے۔ کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کے گھر میں خوشی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، والد صاحب بڑے خوش ہیں، میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، رشتہ دار لوگ ہسپتال کی طرف جا رہے ہیں، مبارک بادیاں دی جا رہی ہے اور خوشیوں کا سما ہے اور مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوشی کا وقت ہے، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور کسی جگہ دیکھو تو غم کا سما ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہے، گھر کے باہر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ کہا جو حاجی صاحب کا بنگلہ تھا نا ان کا انتقال ہو گیا۔ کہاں ہے؟ انہیں غسل دے دیا گیا اور ان کو اپنے ہی کمرے میں سلایا ہے، لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ابھی 3-4 گھنٹے کے بعد جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں خوشی کہیں غم، یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ ہر ایک کی لائف میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، اور خوشی میں بھی امتحان ہے اور غمی میں بھی امتحان ہے۔ خوشی میں شکر کرتا ہے یا نہیں؟ خوشی میں اللہ کو بھول تو نہیں جاتا؟ بد نظری کی طرف تو نہیں آ جاتا؟ خوشی کا موقع ہے، کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر جاتا ہے؟ امتحان ہے۔ غمی کے وقت میں بھی امتحان ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ سے مانگتا ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے یا نہیں؟ دوستوں سے شکوے شکایت تو نہیں کرتا؟ بھول تو نہیں گیا جس اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، زبان دی، ناک دی، اس کی سانس چل رہی ہے، اللہ نے کئی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا، شوگر سے، پریشر سے، ہارٹ کی تکلیف سے، کڈنی کے دکھاوے سے، ڈائیلیسس سے، ہسپتال سے، پاگل پن سے، جیل سے۔ بھول تو نہیں جاتا اللہ کی نعمتوں کو؟ صرف وقتی تکلیف کو، بیماری کو اور ایک تکلیف کو ہائی لائٹ تو نہیں کر دیتا ہے؟ جو بندہ اس تکلیف کو ہائی لائٹ کر کے پچھلی ساری نعمتیں بھول جاتا ہے، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خوش رہو، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ شاعر نے عجیب بات کہی، فرمایا نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا،
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. میرا اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، مالداری میں بھی گزرتی ہے، غریبی میں بھی گزرتی ہے، خوشی میں بھی گزرتی ہے، غمی میں بھی گزرتی ہے، صحت مند ہو تب بھی گزرتی ہے، بیماری ہو تب بھی گزرتی ہے، بنگلے میں رہتے ہو، کرائے کے مکان میں ہو یا فٹ پاتھ پر ہو یا جیل میں ہو یا ہسپتال میں ہو، یہ دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ اصل نہیں کہ دنیا میں آپ کس حالت میں رہے. ہر ایک کی سوچ ہے کہ دنیا میں ہمارا اسٹیٹس اچھا ہو جائے. نہ نہ نہ، اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں اپنے بس کی محنت کریں گے، حلال روزی کمائیں گے، وہ ساری اور بات ہے، لیکن فرمایا کہ دنیا میں کیسے رہے اس کا اعتبار نہیں ہے. ایک بزرگ نے اس کو بھی فرمایا، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے. ارے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیا مقام ملا. کیا موت کے وقت اللہ خوش ہے؟ کیا ملک الموت خوشی کا پیغام سنا رہے ہیں؟ ٹینشن مت لے، اللہ خوش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مزہ آ جائے گی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی لائف میں اگر اللہ خوش ہوں گے، اور اللہ بد نظری کرتے کرتے خوش ہو جائیں گے، فجر کی نماز چھوڑتے چھوڑتے خوش ہو جائیں گے، کرکٹروں کے دیوانے بنتے بنتے خوش ہو جائیں گے، گانے سنتے سنتے خوش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کی زندگی سے ہماری زندگی کوسوں دور اور اللہ خوش ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں کہا ہے میرے نبی کی نقل اتارو تو میں تم سے خوش ہو جاؤں. اللہ کو خوش کرنے کا واحد راستہ، واحد فارمولا، اللہ کے نبی کی نقل اتارو، سنتوں پر چلو. لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے. اور اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے. مغرب کی تہذیب پہ نہ چلو، مغرب کی طرف تو سورج ڈوب جاتا ہے. انگریز کی تہذیب اور تمدن کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارو. اسلامی کلچر، وہی مدنی طریقہ، 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو اگر کامیابی چاہتے ہیں. شاعر نے کہا، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو نظام چلایا ہے وہ میرے اللہ نے چلایا ہے. قرآن کریم میں اس کا اعلان کیا، الذی خلق الموت والحیاة، کہ زندگی اور موت کا جو نظام چلایا وہ اللہ نے چلایا. اللہ جی بتائیے کیوں چلایا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ آپ موت کیوں دیتے ہیں؟ دوبارہ ہمیں زندہ کیوں کریں گے؟ آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. صاف اعلان قرآن کریم میں، تبارک الذی میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ کی جو ذات ہے نا وہ برکت والی ہے. اللہ کی ذات بابرکت ہے.
سارا ملک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور تمہیں پتا ہے تمہارا اللہ کتنا طاقتور ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہ وہی ہے، شہنشاہ وہی ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، تاجدار مدینہ کا رب وہی ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمان سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور میرا اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ایک ناپاک قطرے سے پورا حضرت انسان کو ایسا تیار کرتا ہے کہ ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ ایک دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی طاقت، ساری دنیا کے بادشاہ مل کر، وزیر مل کر، اللہ والے مل کر، علماء مل کر، ساری دنیا کے انبیاء مل کر، اور ساری دنیا کے ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ یہ آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی، یہ جرمن کی بہاریں، اور یہ مختلف قسم کی دوائیوں کو بنانے والے، ایکس رے کو بنانے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگ اندھیرے میں ایک چائے نہیں بنا سکتے، اور میرا اللہ ہے جو اندھیروں میں حضرت انسان کو تیار کرتا ہے، اپنی قدرت بتاتا ہے، اپنی طاقت بتاتا ہے کہ بادشاہ میں ہوں، شہنشاہ میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کوئی غفلت کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی میٹھی نیند سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف گھر کے خرچے کو چلانے کی جگہ نہیں ہے کہ چلو ایک مہینہ مزدوری کرو، کچھ تنخواہ لے آؤ، اور گھر اچھا چل رہا ہے، گھر چل رہا ہے، ہم کون تو ہم کامیاب، بولے نا 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 نا، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کون کھلاتا تھا؟ بولو نا بھائی، اللہ کھلاتے تھے۔ اور جب اسکول جاتے تھے جب کون کھلاتا تھا؟ آج جوان ہوئے، کچھ کما رہے ہیں، آج کون کھلا رہا ہے؟ کل کو جب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا تو ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ پہلے بھی اللہ نے کھلایا، ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ نے کھلایا، اسکول جاتے تھے جب بھی اللہ نے کھلایا۔ آپ کہیں گے ہم تو جوان ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، لاک ڈاؤن میں جب ساری دکانیں بند تھی، فیکٹریاں بند تھی، بازار بند تھے، ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، اس وقت کس نے کھلایا؟ اچھے میں اچھا کھلایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ آتا نہیں، ادھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ادھر دودھ حرکت کرتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ یہ رزق کا نظام میرا ہے، اس لیے فرمایا کہ دن میں رزق کو تلاش کرو، دن میں رزق کو تلاش کرو، اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ رات آنے پر میٹھی نیند نہ سو جاؤ، کچھ 2-3 منٹ میرے رب کے لیے، 2-3 منٹ، 4-5 منٹ کچھ میرے اللہ کے لیے، جس اللہ نے دن بھر عزتوں کے ساتھ رکھا، ابھی سانسیں چل رہی ہے، ہاتھ پیر صحیح سالم ہے، دماغ صحیح سالم ہے، پاگل پن نہیں آیا ہے، ہاتھ اور پیر میں لکوا نہیں مار دیا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں کر دیا ہے، سانس فیل نہیں کر دی ہے، سانس روک نہیں دی ہے، کڈنی میں کوئی تکلیف نہیں دی ہے، پتھری کا دکھاوا نہیں ہوا ہے، داڑھ میں تکلیف نہیں ہوئی ہے، ہاتھ اور پیر میں کچھ درد نہیں ہوا ہے، کمر کی تکلیف نہیں ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف نہیں ہو گئی، اور گھٹن کا درد شروع نہیں ہو گیا، اور سر کے بال اڑا نہیں دیے۔ اگر سر کے بال نہ ہوتے تو میں اور آپ گنجے ہوتے، اگر آنکھیں نہ دی ہوتی تو میں اور آپ نابینا ہوتے، اگر ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوتی تو میں اور آپ لنگڑے اور اپاہج ہوتے، اگر رہنے کے لیے گھر نہ دیا ہوتا تو لا مکان ہوتے، اگر اولاد نہ دی ہوتی تو لا ولد ہوتے، اگر رزق نہ دیا ہوتا تو غریب ہوتے، علم نہ دیا ہوتا تو جاہل ہوتے، صحت نہ دی ہوئی ہوتی تو بیمار ہوتے، عزتوں بھری زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے۔
بہت سی نعمتیں. ہمارے معاشرے کی بڑی غلطی ہے کہ ہمارے یہاں صرف پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کتنے ہزار روپے جیب میں کہ یہ نعمت ہے. اور بھائی صحت، جوانی، تندرستی، فرصت، ذرا دیکھو تو صحیح، ہسپتال کے چکر تو کاٹو، ذرا آئی سی یو روم میں جاؤ. ابھی کچھ دنوں پہلے ملا ہاسپٹل میں جانا ہوا، آئی سی یو روم میں گیا، ایک بیڈ خالی نہیں تھا. نوجوان لوگ تڑپ رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکلی ہوئی ہے، موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ تو وہاں سے چلے جاتے، اللہ کو پیارے ہو جاتے، کچھ لوگ ریٹرن آ جاتے. افسوس اس بات کا ہے یہ دنیا ایسا جادو کر دیتی ہے، وہ ریٹرن آتے پھر وہ دنیا کی طرف لگ جاتے. دنیا کمانا منع نہیں ہے، بزنس کرنا منع نہیں ہے، کاروبار کرنا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. بزنس پہ جھوٹ بولنا یہ منع ہے، دھوکہ دینا یہ منع ہے، تانا دینا یہ منع ہے. اس شخص کے یہاں ہم کام نہ کریں، نوکری نہ کریں جہاں جھوٹ بول کر بزنس ہوتا ہو. نہ بھائی، 1 روپیہ اگر ہم نے اس کو جھوٹ بول کر کما کر دیا، 1 روپیہ، اور وہ 1 روپیہ اس کی نسل میں چلتا رہا، قبر میں ہمیں عذاب ہوتا رہے. اس کی اولاد مزے کرے اور قبر میں ہمیں تکلیف ہو، ایسا سودا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہے، جو کچھ دیا ہے. عجیب بات سنا ہوں آپ کو، لکھا ہے دنیا میں جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے، دنیا میں جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے گا، کل قیامت کے دن خدا اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے. قیامت کے دن کی کتنی بشارت ہے غریب لوگوں کے لیے. صحابہ کا اکثر طبقہ مزدوری کرتا تھا، صحابہ کا طبقہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ تر آپ نے سیدھی سادی زندگی پسند کی. آفر تو تھی کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے نا. 2 چاند گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک مہمان آیا، آپ کے 9 گھر میں تقریباً، بھئی ان کو کچھ کھانا ہو تو دے دو، ہر گھر سے یہی جواب آیا، کچھ نہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولنے والے لوگ تھے. کبھی کبھار 7 دن کا فاقہ کیا. سلام ہے اس پر جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. سلام ہے اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اگر ہم پیارے نبی کی سیرت پڑھ لیں، ہمیں اپنی زندگی پر کبھی بھی شکوہ نہ ہو. اس لیے فرمایا کبھی بھی دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے مالداروں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں نا انہیں دیکھو، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا انہیں دیکھو، جن کی زندگیاں بڑی عجیب اور غریب طریقے سے گزر رہی ہے ذرا ان کو دیکھو. ایک مرتبہ میں سورت کے فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا، سورت کے فٹ پاتھ سے میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ، اس کے پاس تکیہ نہیں تھا. دیکھے کیسے سوتا ہے، تکیہ تو ہے نہیں، اس کے ماں باپ تو نظر آ نہیں رہے تھے. اس نے اپنے جوتے اتارے، اس کو رکھے، اس کے اوپر سر رکھا، میٹھی نیند سو گیا. وہ تو سو گیا، میں رات میں جب اپنے بستر پر آیا اور میں نے تکیے پر سر رکھا، زندگی میں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ثاقب یہ تکیہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس تکیہ نہیں. میں دیکھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے سورت فٹ پاتھ پر، ایک فٹ پاتھ پر دیکھا کچھ لوگ سوئے ہوئے. اچانک بچے نے رونا شروع کیا. اب بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، آنکھیں بھر رہا ہے. فوراً
दोनों मियां बीवी उड़ गए, अपनी जो चादर थी उसको फैला दिया, झोली बना दी, बच्चे को उसमें सुला दिया और दोनों ने झोली देना शुरू की। कई तकरीबन 12-13 मिनट झोली दी होगी, तब जाके वो बच्चा सो गया। और आज हमारे घरों में माशाअल्लाह सारी चीजें अल्लाह ताला ने दे रखी है। इसीलिए फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। दो भाई सो रहे हैं, ठंडी का जमाना, ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं। वो तो जिसके पास गुर्बत होती है वो जानते हैं कि जिंदगी कैसे गुजरती है। जिसके पास हो ना पैसा, उन्हें यह बात समझ नहीं आती। जिन्होंने हालात देखे हो, जिन्होंने गुर्बतें देखी हो, उनको पता चलता है कैसे दिन गुजरते हैं, कैसी रात गुजरती है। और ये दुनिया में कोई किसी का नहीं होता सिवाय अल्लाह का। एक अल्लाह ही है जो हमारा होता है। जो अल्लाह की रात पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह की रात पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए फरमाया अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही से मांगो, क्योंकि वही देगा, वही तो दे सकता है। अल्लाह के सिवा कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। कुरान करीम में इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब तो करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। अल्लाह अकबर। वो गैरों की भी सुनता है, वो यहूदियों की भी सुनता है, वो नसारा की भी सुनता है, वो मुशरिकीन की भी सुनता है, वो मजूसियों की भी सुनता है। ये और बात है, सब बंदे तो उसी के हैं, कोई फरमाबरदार है, कोई नाफरमान है। आपने देखा होगा माँ बाप के बच्चे को, कोई तो फरमाबरदार होता है, कोई नाफरमान होता है, माँ बाप दोनों को खिलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे रब की दुनिया है, मेरे रब का निजाम है। कोई फरमाबरदार है, कोई नाफरमान है, खुदा सबका निजाम चला रहा है, क्योंकि बादशाह वो है, शहंशाह वो है। दो भाई सोए हुए हैं, अब ठंडी भी लग रही है, आसपास से तलाश किया और कुछ पेपर ले आए, जिसको हम अपनी जुबान में अखबार कहते हैं। तलाश करके अखबार ले आए और पेपर ओढ़ लिए। अजीब बात लिखी है किताबों में, एक भाई ने दूसरे भाई से बड़ी खूबसूरत बात कही। कहा भाई, जिसके पास ओढ़ने के लिए पेपर भी ना हो, वो लोग कैसे सोते होंगे? अल्लाह अकबर। क्या बात कर रहे हैं? अपने से नीचे वाले को देख रहे हैं, इसीलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुशहाल है कि भाई जिसके पास ओढ़ने के लिए पेपर भी ना हो, वो लोग कैसे सोते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो नेमत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हरम शरीफ में गया, मैंने देखा एक नौजवान था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, पूरे बाजू से उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा हाथ पीछे कर दिए जाए, अब बताओ हम खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिए? हाथ के बगैर तो जिंदगी अधूरी हो जाए। जिंदगी बेचैनी के साथ गुजरने लगे। गुस्ल कैसे करें, वॉशरूम कैसे जाए, नहाए कैसे? अब उसके हाथ नहीं, पता नहीं चल रहा था। हजरत फरमाते मैंने करीब जाके देखा, वो एक तरफ खड़ा हुआ है एकदम बैतुल्ला शरीफ के सामने। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह का कुरान पढ़। हजरत आहें भरने लगे, अश्क करने लगे। क्या खुश नसीब नौजवान है, हाथ तो है नहीं और इसके पास वक्त है अपने अल्लाह के लिए। और कागदीवाड़ वालों याद रखना, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो रहा उसके अच्छे दिन आ जाते, और जिसके पास अपने अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके अच्छे दिन कभी भी आ नहीं सकते। लोग कहते हैं पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हमारे यहां बहुत लोग परेशान हाल है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत खुशहाल रखा है। हमारे यहां एक घर से रोने की आवाज आई। अब वो आवाज थोड़ी और जोर से आई,
اور زیادہ آواز آنے لگی تو ہمارے ایک تعلق والے ہیں جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اوپر سے رونے کی آواز بہت آ رہی ہے. دوڑ کے فوراً اوپر گئے. کیا ہوا؟ ماں بچوں کو مار رہی ہے، سمجھا رہی ہے. پوچھا بھائی کیوں مار رہے ہیں؟ کیا بات پیش آ گئی؟ کہا کہ ہم لوگ مالداروں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہاں شام کو بچے جنرل اسٹور میں جاتے ہیں اور 10-20 روپے کچھ نہ کچھ خرچہ کرتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا تھا، میں ایک غریب عورت ہوں. اب میرے بھی 2-3 بچے ہیں، یہ شام کو روزانہ آ کے میرے سے ضد کرتے، امی 10 روپے دو، 10 روپے دو، 10 روپے دو. سب دوستوں کے پاس پیسے ہیں. اب آپ بتاؤ، جب میرے پاس ہے ہی نہیں، گھر مشکل سے چل رہا ہے، ان کو کہاں سے لا کے پیسہ؟ نیچے والوں نے تسلی دی، سمجھایا کہ اس طرح مارا نہ کریں، آپ ہم سے کہہ دیا کریں. اور ہماری جیب میں 100-200 روپے ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ارے بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے. خوش رہنے والے کچھ 5-10 میں بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور نہیں خوش رہنے والے کروڑوں میں بھی خوش نہیں ہوتے. خوش رہنا اصل ہے. ایک بات آپ کو سنائی تھی، جو دنیا میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے گا، راضی خوش ہو جائے گا، خدا کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ سے ہمیشہ خوش رہیں. جس حال میں رکھا ہے وہ حال اچھا. لوگ بیچارے بہت حالات میں کیسی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، دیکھا نہیں جاتا. اب ہیلپ گروپ چلتا ہے، وہ تو آپ لوگ جانتے ہو. ایک مرتبہ ہیلپ گروپ کے فوڈ پیکٹ بن رہے تھے. ایک مولانا قوم کا درد رکھنے والے میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مولانا یہ کیلے جو ہے یہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، اب کیلے مت دو. میں بھی خاموش ہو گیا، جواب نہیں تھا میرے پاس. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں اور درد والی بات کہہ رہے ہیں، امت کا پیسہ ہے، کیلے ضرورت میں داخل نہیں. دوسرا آدمی وہاں سے کھڑا ہوا، اور ابھی میں نے آپ کو جس گھر کی داستان سنائی جہاں 10 روپے کے لیے ماں مار رہی تھی، کہا مولانا رکو، میری بھی ایک بات سنو. وہ جس گھر میں بچے روتے تھے، کل اس گھر میں فوڈ پیکٹ دینے کے لیے گیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب بھی سناؤ، میں بھی پہلی دفعہ سن رہا تھا. اس نے کہا روزانہ ماں، بیوہ ماں فوڈ پیکٹ لے لیتی، اندر چلی جاتی. گزشتہ کل ان کے چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا، میں نے اس کے ہاتھ میں تھیلی دی، وہ دوڑتا دوڑتا اپنی امی کے پاس گیا. اس کو پتا ہے کھانا تو میری ماں کہیں سے بھی لا کے کھلائے گی، لیکن کیلے دیکھے نا تو خوش ہو گیا. دوڑتا دوڑتا اپنی ماں کو کہتا ہے امی 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 آج تو کیلے آ گئے، امی آج تو کیلے آ گئے، امی آج تو کیلے آ گئے. اس نے میرے کو کہا مولانا جس کا باپ نہیں اس کو پوچھو 2 روپے کا ایک کیلا اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا. اسی وقت فیصلہ کیا کیلے چالو رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ جی آپ ہے، ہماری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کرتے. ہم ہیں کہ آپ کے ناشکرے ہیں، آپ کی طرف آتے نہیں، سنتی لباس کی طرف آتے نہیں، سنتی زندگی کی طرف آتے نہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے نہیں، خود ہی پریشان رہتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں پریشان رہنے کی. یہ اللہ کی دنیا ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، نبی کو مانو، نبی کی مانو، دل خوش رہے گا. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لینے لگیں گے. جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر ایک کام کر لیا جائے، ایک کام، اگر اپنی نظروں کی حفاظت کر لی جائے، نظر کی حفاظت، انشاءاللہ آخرت کی بہت بڑی ترقی ہو جائے گی. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اس زمانے میں جو نظر کی حفاظت کر لے وہی اللہ کا ولی ہے. نظر کی حفاظت.
ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے، موت کا وقت ہے، کلمہ پڑھ نہیں سک رہے. کسی نے کہا کیا ہو گیا، کون سی بات ٹکرا رہی ہے؟ کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے، اور باتیں تو ہو رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھ سک رہے. عجیب بات کہی. فرمایا میری تولیے کی دکان تھی، میں ٹوال بیچتا تھا. ایک خوبصورت عورت ہماری دکان پر آ گئی. میں نے اس کو گھڑ کے دیکھا تھا، وہ جوانی میں، ابھی تو عمر ہو گئی بولے. میں نے اس کو گھڑ کے دیکھا تھا. بس وہ دیکھا کیا تھا، وہ ڈائریکٹ ابھی میرے موت کے وقت کلمہ پڑھنے پہ اثر کر رہا ہے. اس کی وجہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اب جن کی آنکھیں موبائل میں غلط دیکھتی ہو اور وہ ایک دم مطمئن ہو کہ ہم تو کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے، اتنے سوچنے کی بات. صحابہ کرام اپنی نظروں کی بہت حفاظت کرتے ہیں. میں مکہ مکرمہ میں تھا، گھر والے ایک جگہ جا رہے تھے، اتیبیہ ایک بازار ہے، وہاں جا رہے تھے کچھ شاپنگ کے لیے. میں نے تھوڑا اپنے آپ کو سمجھایا کہ وقت تو وہاں بھی گزر جائے گا، ضروری تھی کچھ چیزیں لینی، وقت حرم شریف میں بھی گزر جائے گا. میں نے گھر والوں سے کہا اگر اجازت ہو تو میں حرم شریف چلا جاؤں. بہت اچھا بولے، آپ حرم چلے جاؤ، کچھ کام بھی نہیں ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. راستے میں جاتے جاتے تھوڑا مجھے بھی بازار تو یاد آ رہا تھا، وہاں کی اپنی ایک رونق ہے. تو میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جی میں بازار نہیں گیا، حرم جا رہا ہوں، اس کے بدلے میں کوئی آپ کے کوئی عاشق سے میری ملاقات کرا دیجیے، میں آپ کے کسی ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات کرتے ہوئے میں مکہ ٹاور سے بن داؤد سے آگے گزر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، ایک قافلہ مجھے سامنے نظر آیا جن کے پیچھے کچھ لوگ چل رہے تھے. میں نے معلوم کیا، میں نے کہا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ وہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ ہے. میں نے فوراً پوچھا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک شخص نے، مولانا یہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ. اب ایک سوال ہوتا ہے، جب پیر ذوالفقار صاحب ہے تو میں کیوں نہیں پہچان پایا ان کو؟ اصل میں ان کے سر کے اوپر ایسے رومال تھا، اور وہ رومال یہاں تک تھا، وائٹ کلر کا قصیدہ ایسے یہاں تک تھا. میں نے ایک کو پوچھا ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ طواف کریں گے، حرم شریف میں جا رہے ہیں. رومال کیوں ہے؟ بد نظری نہ ہو جائے اس لیے. اللہ اکبر، میں تو ہل گیا. اللہ اکبر، یہ حضرات کی تنہائیاں کتنی پاک ہوگی. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، حرم شریف میں جا رہے ہیں، لیکن نظر کی حفاظت. پتہ ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے، لیکن یہ لذت مجھے خدا کی نظر رحمت سے گرائے گی. یہ آنکھوں کا غلط استعمال یہ ڈائریکٹ موت کے وقت اٹیک کرتا ہے. یہ تو امتحان ہے دنیا، آنکھیں بھی امتحان ہے. کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. ہمارے نوساری میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ان کے ایک آنکھ کا آپریشن ہوا، اس سے نظر نہیں آتا، رونے لگے. میں نے پوچھا، میں نے بولا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا میری ایک آنکھ سے مجھے نظر نہیں آتا، جب سے میری ایک آنکھ گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میری آدھی زندگی ختم ہو گئی. جب سے میری آنکھ گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میری آدھی زندگی ختم ہو گئی. اس طرف کا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس طرف کا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس طرف کا نظر آتا. اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جی آپ کا احسان ہے، ہماری دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک 17 سال کا نوجوان میرے پاس آیا، آ کر کہا حضرت میں حافظ قرآن ہو گیا. الحمدللہ، میرے لیے دعا کر دینا. حضرت نے فرمایا آپ شادی کی دعا کروانے آئے؟ مذاق کے طور پہ فرمایا آپ شادی کی دعا کروانے آئے؟ اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت نے سوچا یار میں نے کیا ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا حضرت میری آنکھیں تو کھلی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا.
تو آپ میں حافظ بھی ہو گیا، ابھی تک میری ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، ابو کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، اللہ کا قرآن نہیں دیکھ پایا۔ جس استاذ کے پاس حافظ ہوا وہ استاذ کو نہیں دیکھ پایا۔ میں نے اپنا گھر نہیں دیکھا، اپنے علاقے کی مسجد نہیں دیکھی، اپنا مدرسہ نہیں دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا حضرت۔ تو آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میری بینائی لوٹا۔ اس وقت حضرت کو بھی افسوس ہوا۔ حضرت مذاق میں کہہ رہے تھے کہ بھئی جوان ہے، تھوڑی سی مذاق کر رہے تھے کہ آپ شادی کی دعا کروانا ہے۔ اس نے فوراً بات چھیڑ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں حافظ بن جاتے ہیں، اور ہم جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ وقت نہیں ہے اللہ کے قرآن کے لیے۔ جس چیز کو وقت دو نا اس چیز میں بہار آتی ہے۔ کار نہیں آتی، وقت دو سیکھ لو گے۔ بزنس نہیں آتا، وقت دو سیکھ لو گے۔ موبائل چلانا نہیں آتا، وقت دو سیکھ لو گے۔ کھانا بنانا نہیں آتا، وقت دو سیکھ لو گے۔ جس چیز کو وقت دو وہ چیز سیکھ لو گے۔ اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ اللہ کا قرآن بھی سیکھ لیں گے۔ لوگ بن رہے ہیں بڑی بڑی عمر میں، کسی کسی محنت کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک تعلق والے ابھی 2 سال پہلے حافظ ہوئے، 50 سال کی عمر ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے یہاں ایک مولانا نوساری کے، کینیڈا کے رہنے والے، تقریباً 65 سال کی عمر میں عالم بنے، 64 یا 65 سال کی عمر میں۔ ان کا بیٹا بھی عالم بن رہا ہے اور ابا بھی عالم بن رہے، ترکیشور میں عالم بن گئے۔ بہت کچھ کر سکتا ہے انسان اس لائف میں۔ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، جن دنوں ہم ڈابیل میں پڑھ رہے تھے، ایک چچا جن کی عمر 75 سال کی تھی، وہ مفتی بننے کے لیے آئے تھے، مفتی بن رہے تھے۔ کب کس وقت انسان کیا پڑھ لے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ابھی ایک بہت بڑے اللہ والے مفتی بن رہے ہیں، آن لائن کورس کھلے ہوئے ہیں، کوئی عالم بننا چاہے آن لائن عالم بن سکتا ہے 5 سال میں۔ ہزاروں نوجوان بن رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سے وہ اکابرین جن سے اللہ تعالیٰ عالمی آج کام لے رہا ہے، وہ کالج کے بعد آئے۔ حضرت قاری عبدالرشید اجمیری صاحب مسجد کے افتتاح کے وقت تشریف لائے تھے، وہ کالج کے بعد وہ عالم بنے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہ 12 کلاس پڑھنے کے بعد وہ عالم بنے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب خود ہاسٹل سے آئے، بعد میں جا کے وہ عالم بنے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ چھوٹی عمر میں ہی حافظ اور عالم بن سکتا ہے، انسان کا جذبہ، سوچ۔ سملک میں مجھے بات کے لیے جانا تھا، دوسرے دن ایک بچے کا فون آیا کہ مولانا میں وکیل بننے والا تھا، اب میں نے نیت کی کہ میں مفتی بننے والا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے جذبے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی حافظ عالم نہ بنے، کم سے کم اپنی نماز تو صحیح کر لے، کچھ اللہ کے راستے میں وقت تو لگا دے، اللہ کے دین کی کچھ محنت تو کر لے، اللہ کو راضی کرنے والے کچھ کام تو کر لے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آنکھوں کی حفاظت جو کرے گا میں کروں گا، میرا فائدہ، آپ کریں گے آپ کا فائدہ۔ ایک مرتبہ بنگلہ دیش جانا ہوا، عصر کے بعد ایک مدرسے میں بات طے ہوئی، سارا مدرسہ دیکھا، اور جگہ بھی دیکھتے ہیں مدرسے۔ اللہ کی شان، ایک عجیب و غریب منظر اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے میں بتایا۔ ایک کلاس کا دروازہ کھولا محتمم صاحب نے، جیسے ہی کلاس کا دروازہ کھولا، استاذ عجیب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے عجیب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے کہا یار ہمارے ہندوستان میں بچے بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، استاذ بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، یہاں تو کچھ ماجرا ہی اور ہے، بچے عجیب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ عجیب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنگالی زبان میں محتمم صاحب نے کچھ کہا کہ بھائی کچھ مہمان آئے، قرآن جو کتاب پڑھتا ہو وہ لے لو۔ استاذ کو بھی کچھ کہا تو سارے 50-60 بچے تھے، سب کھڑے ہو گئے اور قرآن لینے کے لیے
کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے، کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کے میں تعجب میں، ہمارے ساتھ ایک ویسٹ بنگال کے تاجر تھے، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، استاد بھی ایک دم ادب سے بیٹھنے لگے۔ محترم صاحب نے بتایا مولانا یہ 50 بچے ہیں، یہ سب نابینا ہیں اور ان کے استاد بھی نابینا ہیں۔ اللہ، اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اللہ اکبر، وہ اسی لیے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ سب لوگ بیٹھ گئے اب سب کی جگہ پر۔ محترم صاحب نے ایک بچے کا ایسے قرآن کھولا تو قرآن شریف میں نے دیکھا تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، پورا سفید کاغذ ہے، وائٹ ڈاٹ ڈاٹ کی شکل میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کوئی وائٹ کورا کاغذ ہے۔ محترم صاحب نے بچے کی انگلی پکڑی اور قرآن کے اوپر پھیری، اس نے ایسے کیا، اتنا شاندار اللہ کا قرآن پڑھا، میں ہل گیا۔ محترم صاحب نے اور صفحے پلٹے، پھر اس نے ایسے کر کے، پھر میں تعجب میں رہ گیا۔ دوسرے بچے کی ایک کتاب کھولی، اس نے تعلیم الاسلام، سوال وضو کے کتنے فرائض ہیں، اتنا شاندار پڑھا۔ استاذ بچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت احساس ہوا کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن ان کے پاس قدر ہے، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے، یہ حافظ بن رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ہم ہیں، آنکھیں ہیں، سمجھ ہے، موت یاد ہے، اللہ کے پاس جانا ہے پتہ ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے پتہ ہے، پھر بھی ہم سڑکوں پر اور موبائل میں آنکھوں کا غلط استعمال۔ یہ فرمایا جو شخص بد نظری سے بچے گا، بد نظری سے بچے گا، اللہ موت کے وقت اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائیں گے۔ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ کیا، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، پیارے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اتنا صاف بیان کیا ہے قرآن کریم میں۔ عورتوں کو الگ سے کہا۔ قرآن کریم میں ایک حکم ہوتا ہے مردوں کے لیے، وہی ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مرد لوگ بھی کرو عورتیں بھی کرو۔ بھائی زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ فرض ہے مرد پر، مرد ادا کرے، مستورات پر فرض ہے، مستورات ادا کرے۔ صاحب استطاعت کو حج کرو، مرد کے لیے بھی حکم، عورت کے لیے بھی حکم۔ نظر کی حفاظت کتنی ضروری چیز ہوگی، اس کی باری آئی تو دونوں کو الگ الگ، پہلے مردوں کو کہا پھر عورتوں کو، بیچ میں پیارے نبی کو واسطہ بنایا، اور وہ بھی اللہ کا قرآن۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پیارے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زنا کی جہاں باری آئی، قرآن کریم کا تو ایک دم آپ انداز دیکھیں، بھائی زنا کی تو بات ہی مت کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بھائی زنا کے تو قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ جو زنا کرنے والا مرد ہو، جو زنا کرنے والی عورت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ ہے، اور اللہ اتنے ناراض ہے، اور اتنے سخت ترین ناراض ہے کہ یوں فرمایا کہ شب برات میں، جس میں اللہ بہت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اگر جو زنا کا عادی مرد ہو یا عورت ہو، خدا اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرمائے۔ اور یوں فرمایا کہ زانی مرد ہو یا عورت، اس کی شرمگاہ سے قیامت کے دن اتنی خطرناک بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
آپ سنو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو، زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کے مقابلے میں آج ہمارا معاشرہ دیکھو، گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اس کو۔ شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو زنا کی کیا سزا ہے؟ کیسے اللہ ناراض؟ اس کا زمین پر زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے یہ میری زمین پہ زندہ رہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، فرمایا اس کو ایک طرف کرو، پتھر جمع کرو اور اس کو بیچ میں لاؤ اور سب پتھر مارو، اتنے مارو تاکہ پتا چلے کہ بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اگر گردن اڑا دی جائے اس کی تو پتہ نہیں چلے گا اس کو، پتھر مارو گا اس کو، اس نے بہت سنگین جرم کیا ہے۔ آج اللہ کی زمین پر ایک بڑا جرم ہوا ہے، کیا اس کو نہیں معلوم کہ اس کا اللہ دیکھتا ہے اس کو؟ یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا اس کو حق نہیں آتا زمین پر زندہ رہنے کا، پتھر مارو، اتنے مارو کہ یہاں تک وہ مر جائے۔ حضور کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک عورت نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہوئی، زنا ہو گیا مجھ سے۔ فرمایا کہ نہیں ہوا ہوگا، اس نے کہا نہیں ہوا۔ پھر سمجھایا وہ زنا نہیں ہوا ہوگا، اس نے بولا نہ میں آخرت میں سزا برداشت نہیں کر سکتی، آپ مجھے پتھروں سے ابھی جو اسلام جو کہتا ہے وہ سزا دے دو تاکہ اللہ مجھے دنیا میں معاف کر دے، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ معلوم کیا کہ چھوٹا بچہ تھا، ان کا دودھ پیتا، کہا ابھی پہلے ان کو دودھ پلا لو۔ جیسے ہی دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہوا پھر آئی کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو۔ اللہ ہو، پھر سارا واقعہ ان کو ایک میدان میں لے گئے، پھر سب نے پتھر مارے اور وہاں انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہوں گے، پیارے نبی نے سن لیا کہ اس عورت نے ایسا جرم کیا، ایسا غلط کام کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ، یا ایک عجیب بات فرمائی کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ آج جو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ توبہ کر کے گئی، اور آج تو انسان کے سر پر جو تک نہیں رہی، کوئی نارمل نہیں ہے، آخرت کی زندگی برحق ہے، حساب کتاب اللہ لینے والے ہیں، کوئی اور نہیں لینے والا۔ رشوت نہیں چلتی وہاں پر، جھوٹ نہیں چلتا، پیسے نہیں کام آئیں گے، چالاکی کام نہیں آئے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، خلاصہ یہ کہ آج تو ہونٹ بند کر دیے جائیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تو ہاتھ بولیں گے کہ موبائل کا کیسا استعمال کیا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے کہ چل چل کے کہاں پر گئے تھے۔ ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا نا، وہ دیکھے گا نا، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، اور چند سیکنڈوں میں یا تو جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، سب کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی یہ خطرناک ترین گھڑیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھائے، اس کا استحضار نصیب فرمائے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، موت اللہ دیں گے، دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی وہ لائف ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے۔ جو کرنا چاہے گا، سچی نیت ہوگی، اللہ اس کے راستے آسان کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بغیر کسی اللہ والے سے بیعت ہوئے اپنی زندگی نہ گزارو۔ بہت سے اللہ والے ہمارے یہاں موجود ہیں، کسی سے بیعت ہو کر کے، ان کے معمولات کی پابندی کر کے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی، اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت لگائیں۔ اس سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا ہیرا ہمیں اللہ کے راستے سے ملا ہے، وہ 3 دن کی جماعت کی برکت ہے، وہاں سے وہ ملے۔
ابھی میں مرکز پر سنا رہا تھا، میں بہار کے سفر سے آیا، 5 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے ایک شخص ملے، محتمم صاحب نے کہا مولانا ان کی 3 بیٹیاں ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہے، 3 بیٹیاں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، آپ کی 3 بیٹیاں ہیں؟ کہنا میری 4 بیٹی ہیں، ایک 14 سال کی، ایک 12 سال، ایک 10 سال، یہ تینوں عالمہ بن رہی ہے، اللہ کا دین کا علم حاصل کر رہی ہے، انشاءاللہ اب میری چھوٹی بیٹی بھی انشاءاللہ عالمہ بنے گی، دین کا علم حاصل کرے گی۔ بہت اچھا، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، شوق کیسے پیدا ہوا، کیا بات دل پہ لگی؟ کہا مولانا ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے علاقے میں رہتے ہیں، غربت ہے، دیہات ہے، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی شان، تبلیغ کی محنت چلتے چلتے یہاں تک بھی پہنچی، اور ہمارے یہاں بھی تعلیم ہونے لگی، گشت ہونے لگا، ملاقاتیں ہونے لگی، اجتماع ہونے لگے، مشورے ہونے لگے، ہم اس میں جڑنے لگے۔ جب ہم اس میں جڑنے لگے تو دین کی سمجھ ہمارے اندر آنے لگی، اور آہستہ 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 اس بات کی طرف دل متوجہ ہوا کہ ہم تو اپنی لائف میں کچھ نہ کر سکے، لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ بس اسی سوچ میں کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، یہ لوگ صحیح زندگی گزارنے والے ہو جائے، ان کی شادی کر کے جہاں جائے پورے علاقے کو یہ اللہ کے دین کی طرف اٹھائے، بس یہی جذبہ، یہی شوق، یہی ولولہ تھا کہ جس کی برکت سے الحمدللہ آج میری 3 بیٹیاں مدرسے میں پڑھ رہی۔ ہم ڈابیل میں تھے، ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوا بدھوار کو تشکیل کے سلسلے میں، ہم سن رہے تھے، ایک سوال پوچھا، بھائی تم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم مدرسے میں آئے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ہم نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ حضرت مفتی صاحب نے اندازہ لگایا کہ 90% بچے وہ ہیں ڈابھیل میں کہ ان کے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو دین کی سمجھ آئی کہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور الحمدللہ یہ عملہ تیار ہے۔ تو انسان جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا، سوچ بنتی ہے۔ ہمارے آنند میں ایک ساتھی کی تشکیل کے لیے گئے، سمجھایا، سمجھنے کو تیار نہیں، بہت کوشش کی، نماز سے دور، اللہ کے دین سے دور۔ ان کو کہا چلو آپ ہمارے ساتھ 3 دن جماعت میں، آپ کا دل لگے تو آنا، دل نہ لگے تو شام کو چلے جانا، پکنک کے طور پہ چلو۔ تو وہاں کے ذمہ دار لوگ ان کو لے کر آئے، 3 دن گزارے، قرآن شریف کے حلقوں میں بیٹھا، سورہ فاتحہ نہیں آتی، قرآن شریف صحیح نہیں تھا، آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ 3 دن ختم ہوئے، اپنی بیوی کو بلایا، کہا دیکھ میری بیوی، میری تو زندگی غفلت میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، مجھے تو کچھ معلوم نہیں دین کے بارے میں تو بہت دور تھا اللہ کے دین سے۔ یہ لوگ آئے، مجھے 3 دن لے گئے اللہ کے راستے میں، تو مجھے تو قرآن بھی نہیں آتا تھا، قرآن شریف کے حلقے میں مجھے شرم آتی تھی، میں تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن اگر تیرا بھی ساتھ ہو تو یہ 3 پھول جیسے بچے ہیں، اگر تو کہتی ہو تینوں کو ہم حافظ اور عالم اور قاری بنا دیں۔ بیوی نے کہا میں تو تیار ہوں، میرا تو پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے، بس آپ کی طرف سے ہاں ہے، میں تیار ہوں۔ تینوں بچوں کو بلایا، سمجھایا کہ تمہارا باپ نے غفلت میں زندگی گزاری، جہالت میں زندگی گزاری، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ پھر میں آیا، 3 دن مسجد میں رہا، اللہ کے گھر میں میرا قیام ہوا، ایمان اور یقین اور صرف دین کی باتیں یہ سب کان کے راستے سے میرے دل میں گئی، دل کی دنیا بدلی۔ بچوں آپ پڑھ لو، آپ کا فائدہ ہے، آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ تینوں بچوں کو اٹھایا اور سوجترا مدرسے میں رکھ گیا۔ آج ان کے 2 بیٹے آنند کے ٹاپ لیول کے قاری ہیں، ان کے بیٹے آنند کے 2 بچے ٹاپ لیول کے۔ تو اللہ کے راستے کی برکت سے زندگیاں بدلتی ہے اگر انسان صحیح اصولوں کے ساتھ کام کرے، اپنی اصلاح کی نیت سے۔ اسی لیے فرمایا کہ کام کرنے والے کو نہ دیکھو، لکھا ہے کتابوں میں، جو کام کرنے والے کو دیکھے گا وہ تو کام چھوڑ دے گا، کیونکہ فرشتے نہیں ہے، انسان ہے۔
جو کام کرنے والوں کو دیکھے گا وہ کام چھوڑ دے گا، اور جو یہ دیکھے گا کہ کس کا کام ہے وہ موت تک کرے گا۔ کام کرنے والوں کو مت دیکھو، یہ کام کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ یہاں سے ڈالو شرابی تو یہاں سے نکلے گا جنید بغدادی، ایسا نہیں بھائی۔ آہستہ 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 بنتا جائے گا، بنتے بنتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس کے گھروں میں دینداری آئے گی، اس کی نسلوں میں دینداری آئے گی۔ ابھی دیکھ کر آیا جام نگر میں 15-20 دن پہلے، میں نے کہا یار کچھ لوگوں کی ملاقات کراؤ، چلو ایک ذمہ دار کی ملاقات کراتے ہیں آپ سے، بہت اچھا۔ تو میں گیا تو بیچارے ایسے پیر پھیلائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا بس ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کیسی شرک و بدعت تھی کاٹھیا واڑ میں، بس اللہ کے دین کی محنت آئی تو کرتے کرتے ہم دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگا دیا۔ پھر چلا، پھر 4 مہینے، پھر ہر مشورے گش یہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ گجرات کے مشورے میں جا رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 20 سال سے میں کرسی پر ہوں، مولانا میرے لیے دعا کرنا۔ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا۔ رات میں ملاقات ہوئی، کیا کرتے ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے آپ بیڈ پر ہو، کرتے کیا ہو؟ عجیب داستان سنائی۔ بیٹا میں کچھ تو کر نہیں سکتا، سنا تھا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کتنا وقت ہو گیا، میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا۔ کتنی مرتبہ؟ میں نے کہا ہم چلتے پھرتے نہیں پڑھ سک رہے، سمجھدار لوگ نہیں پڑھ سک رہے۔ کیا نورانیت تھی ان کے چہرے پر۔ میں نے کہا بچے کیا کر رہے ہیں؟ او ہو بیٹا یہاں آؤ۔ بڑا بیٹا آیا ملاقات کے، مفتی صاحب ہے، خاموش ہو گئے۔ بیٹا دوسرے بیٹے کو بھی بولا ملاقات کرو، یہ دوسرے نمبر کے، یہ بھی مفتی صاحب ہے۔ تیسرے نمبر کے بیٹے کو بولا یہ بھی مفتی صاحب ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ تینوں کو پڑھا لیا، اللہ کے دین کی محنت میں لگے، ہمیں تو کچھ آتا نہیں تھا، تینوں کو پڑھا۔ میں نے پھر غور کیا، نوساری، سورت، اطراف، میں نے دیکھا ہاں جتنے پرانے ذمہ دار ہیں نا اکثروں کے بچے حافظ عالم ہیں۔ کوئی خانقاہ چلا رہا ہے، کوئی مدرسے چلا رہے ہیں، کوئی تبلیغ کا کام سنبھال رہے ہیں۔ میں کہا حقیقت یہ کام ہیرا ہے، اگر اس کو کوئی صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے موت کے وقت مجھے کلمہ مل جائے، میری آخرت بن جائے، میں کیا کسی کے عیب دیکھوں؟ میں خود بگڑا ہوا ہوں، پورے نوساری میں سب سے بڑا گنہگار اگر کوئی ہو تو میں ہوں، سب میرے سے اچھے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت بھی کریں گے۔ آپ سمجھیں گے شاید میں کوئی آپ کی تشکیل کے لیے آیا، تشکیل کے لیے تو نہیں آیا، لیکن کاکدیواڑ وہ جگہ ہے، یہاں سے ہمیں جماعتیں بہت ملی ہے، بہت جماعتیں ملی، چلے کی، 4 مہینے کی، اللہ جزائے خیر دے۔ بہت سے نوجوان ماشاءاللہ یہاں محنت کرتے ہیں۔ بیچ میں کاکدیواڑ کی کافی جماعتیں گئی، اللہ کے راستے میں کافی جماعتیں نکلی۔ میں نے معلوم کیا یار کاکدیواڑ سے اتنی جماعتیں نکلی، مجھے کہا مولانا ہم کتنے لوگ ہیں جو کئی رات ہم نے یہاں قیام کیا، اس کی برکت سے کاکدیواڑ سے جماعتیں الحمدللہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ اجتماع جو ہمارا آ رہا ہے اس میں ہم 100% مجمع یہاں سے اجتماع میں جائے گا، انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو انشاءاللہ ہم بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ سارے مسائل کا آسان حل، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس بات کو طے کریں، آخری بات، انشاءاللہ ہم ہر حال میں نظر کی حفاظت کریں گے اور اپنی جوانی اللہ پر فدا کریں گے۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے
اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج وقت ہے اللہ کو منانے کا۔ اے انسان، ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ابھی تک کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا؟ اے انسان، ابھی تک سب کو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس رب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ موبائل میں سیم کارڈ ہی نہ ہو تو وہ موبائل بے مزہ ہے۔ کھانے میں اگر نمک ہی نہ ہو تو وہ کھانا بے مزہ ہے۔ اگر زندگی میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو تو وہ زندگی بے مزہ ہے، وہ زندگی بے مزہ ہے۔ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا۔ ہمارے یہاں ایک جامع مسجد کے قریب علاقے میں ایک بڑی عمر کی عورت ہے، ہماری قریبی رشتہ دار ہے، 85 کے قریب کی عمر ہوگی، اور ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک دفعہ ملاقات کے لیے گئے، ان کی عجیب داستان کہ بھئی 45 سال پہلے ایک بچی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تقریباً 45 سال ہوئے، 45 یا 50 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ، 55 کے قریب سال ہوئے، اکیلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج عمر بھی 85 87 کے قریب ہوگی۔ میں ملاقات کے لیے گیا، میں نے کہا اماں جی کیسا لگ رہا ہے؟ تو کہا الحمدللہ الحمدللہ بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے کہا بیٹا زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہے اور میں بہت سکون سے اپنی لائف گزار رہی ہوں۔ پھر بات نکلی شوہر کی، بچے کی، کہنے لگی وہ مقدر کی بات تھی، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ تو میں نے کہا ابھی اکیلے کیسا لگتا ہے؟ بولے کہاں اکیلے، کون سا اکیلے، کیسے اکیلے؟ پہنچنے میں آگے میں بولا نہیں ابھی آپ اکیلے جو زندگی گزار رہے ہیں 45-50 سال سے، نہ بیٹا بولے میرے اللہ میرے ساتھ ہے، میں کہاں اکیلی ہوں؟ کس نے آپ کو کہا میں اکیلی ہوں؟ میں بہت مزے سے اپنی لائف انجوائے کر رہی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں تہجد میں اٹھ جاتی ہوں، اذان فجر کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دیتی ہوں، میں اشراق تک اللہ کی یاد میں وقت گزارتی ہوں، میں ہفتہ وار اجتماع میں جاتی ہوں، تعلیم میں شرکت کرتی ہوں، پورا دن قرآن ذکر، اور ہم تو مرکز کے قریب مسجد کے قریب، بہت مزہ آتی ہے بیٹا زندگی گزارنے کی۔ کبھی بھی اس نے اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ایک عجیب بات مجھے کہی، بیٹا کتنی عورتیں نوساری میں ایسی ہے جو جن کے شوہر بھی موجود ہے، جن کے بچے بھی ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پوتے نواسے بھی ہے، بہویں بھی ہے، پورا گھر ان کا بھرا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے تو وہ بے چین ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بیٹا میں ہوں تو اکیلی، لیکن میرے پاس میرا اللہ کا تعلق ہے، تو یقین مان میں اکیلی نہیں ہوں، میں بہت خوشحال عورت ہوں، نوساری کی خوشحال ترین عورتوں میں سے ہوں۔ اس وقت احساس ہوا اگر زندگی میں اللہ کا تعلق نہ ہوا، دنیا بھر کے دوست لوگ بھی ہو جائے نا، زندگی بے مزہ ہے۔ اور اگر اللہ کا تعلق ہے وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کر کے خوش ہوتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا، مجھے ناراض کر کے کیوں آیا؟ ماں بھی تانا دے دیتی ہے، ایک میرا رب ہے جو تانا نہیں دیتا۔ گنہگاروں کو تو کہتا ہے جو لوگ پیٹ پھیر کر جا رہے ہو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیا، اللہ اکبر، کفل کو معاف کر دیا، جنہوں نے حضرت حمزہ کو برچا مارا تھا وحشی انہیں معاف کر کے صحابی بنا دی، جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا ان کو معاف کر کے صحابیہ بنا دیا۔ وہ جب معاف کرنے پر آئے اس کے کرم کے کیا کہنے۔ فضیل بن ایاز ڈاکوؤں کے سردار تھے، توبہ کری، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، عزیز نوجوانوں، آج ہمت کا وقت ہے، میں بھی ہمت کروں، آپ بھی ہمت کروں۔ کیا ہمت کریں؟ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پڑھتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کو کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔
بھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں گے، ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کریں گے نا؟ کس کا ذکر؟ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہاں موجود بھی ہے نا، تو ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ سنیں گے کہ نہیں؟ ہماری قبر میں کوئی ہمارے ساتھ آنے والا ہے؟ ہمیں اکیلے جانا ہے۔ کیا بہتر ہے کہ آج اللہ کو منا لیا جائے، بدھوار رات بھی ہے بدھ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی ساری لائٹوں کو بند کر دیجیے، آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، اور بھی جو لائٹ چالو ہے کوئی ایک ساتھی کھڑے ہو کر بات بند کر دے تاکہ قبر کی یاد آ جائے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر احساس ہو کہ واقعتاً زندگی گناہوں میں گزاری ہے، بہت بد نظری کی، بہت گناہ کیے، بہت موبائل کا غلط استعمال کیا، رونے والے اللہ کو بڑے پسند، ایک آدھ آنسو بہا کر کے منا لیا جائے، صلح کر لی جائے۔ ماں باپ بھی تانا دے دیتے، اتنے جرم کر کے کیوں آیا؟ ایک میرا رب ہی تو ہے جو تانے نہیں دیتا۔ اتنے گناہ کر کے کیوں آیا؟ ہمیں ناراض کر کے کیوں آیا؟ کوئی تھا نہیں۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ دنیا کے خاطر رونے والے آپ کو بہت ملے، کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا، رو رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ میری موت اچھی آ جائے، مجھے موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ کہہ دے کیڑے مکوڑے کو کہ اجازت نہیں ٹچ کرنے کی، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا۔